قربانی پر اعتراض کرنے والوں سے ایک سوال، ان معترضین سے کوئی پوچھے کہ تم نے اس کا تو انسداد کیا کہ اللہ کے کہنے سے یعنی اللہ کے قربانی کا حکم دینے کے بعد بھی مسلمان نہ کاٹیں یعنی قربانی نہ کریں، مگر اس کا بھی کچھ انسداد کیا کہ اللہ میاں بھی ہماری جان نہ لیں، اس کا بھی کچھ عمل کیا؟ کیا نعوذ باللہ یہ اللہ میاں کی بے رحمی ہے؟ جو جواب اس کا ہے وہی جواب ہمارا ہے قربانی کے بارے میں۔ پھر ان معترضین سے پوچھنا چاہیے کیوں صاحب مطلقاً تکلیف بے رحمی ہے یا خاص ذبح کرنا ہی بے رحمی ہے؟ اگر خاص ذبح کرنا بے رحمی ہے تو تخصیص کی وجہ اور دلیل بتلائیے، اور مطلقاً تکلیف بے رحمی ہے تو حل میں چلا کر جو گائے وغیرہ پر جو ڈنڈوں سے انہیں پیٹتے ہوں اور گاڑیوں میں جوت کر انہیں چھیدتے ہوں، یہ بے رحمی نہیں ہے؟ اور پھر ہزاروں چیزیں چمڑے کی بنتی ہیں اور یہ معترضین بھی استعمال کرتے ہیں، کیا یہ رحم کے خلاف نہیں ہے؟ جو کل پورا ہوا تھا کھال کے بارے میں، کتنے کتنے دانت کے بارے میں، ہڈیوں کے بارے میں، سینگ کے بارے میں، کھوپڑی کے بارے میں جو اللہ نے بیان کرایا، یہ چیزیں مت استعمال کرو چمڑے کی۔ ظلم جو ہے تو آپ ظلم میں ساتھ کیوں دیتے ہو بھائی؟ ظلم میں ساتھ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ خلاصہ یہ ہے کہ عقل اور سمجھ سے کام لیا جائے تو ذبح کا جانوروں کا ذبح کرنا بالکل عقل کے موافق ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے نا۔ لیکن مسلمانوں کو اس محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہے کہ اس کے سامنے سب محبتیں باقی مٹی ہے۔ جانور سے مسلمانوں کی بھی محبت ہے، اور قربانی کے وقت جو کل تھوڑا تفصیل سے بتایا تھا، اور اندر سے ان کا دل دکھتا ہے مسلمان کا بھی، لیکن عقل اور دین کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ اس پر وہ غالب آ جاتا ہے۔ دیکھو اگر نوکر سے ہم کسی بات کا حکم کریں اور اپنی عقل کو دخل دے اور چون چرا کریں تو کس قدر ناگوار ہوتا ہے، اور اس کو نافرمان قرار دیا جاتا ہے اور نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ نوکر کا تعلق کمزور درجے کا ہے۔ جب اس کمزور تعلق پر یہ کیفیت ہے تو خدا تعالی سے بندے کا تعلق تو بہت بڑا ہے۔ اس نے جب حکم دیا تو اس کے حکم کے سامنے چون چرا کی گنجائش نہ ہونی چاہیے۔